سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے جناب پاکستان کے حالات کیا ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کنٹرول میں ہے پاکستان کے حالات۔ اور کوئی ان کو اگر مشورہ دیتا ہے کہ جناب آپ غلط جا رہے ہیں، یہ رانگ راستہ ہے، آپ کیوں نہیں صحیح راستہ اختیار کرتے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ دشمن ہیں پاکستان کے، آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ پاکستان کے لیے بہتر نہیں سوچتے۔ کوئی بھی آپ پچھلی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یحییٰ کی دیکھ لیں، مشرف کی دیکھ لیں، ضیاء کی دیکھ لیں، طاقتور یہی لوگ ہمیشہ رہے ہیں۔ اگر یحییٰ کی بات کریں، جب اسے بتایا گیا کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، ہماری فوج وہاں پہ ظلم کر رہی، اس نے کہا میرے سے بہتر کون جانتا ہے، وہاں سب ٹھیک ہے۔ مشرف مفتی کو اڑا دیا اور بات چیت نہیں کی۔ آج پاکستان کے حالات یہ بن چکے ہیں کہ پاکستان کے 2 صوبے اور تیسرا بھی آپ اس میں آپ شامل پنجاب بھی کر لے آہستہ آہستہ۔ حالات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کتنے منٹ بعد، کتنے گھنٹے میں کتنے دھماکے ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے جی کہ عوام کے بغیر یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے۔ اب عوام وہاں پہ سوال کرتی ہے کہ عوام کو آج تک ملا کیا ہے؟ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر تو عوام کو بھی آپ نے وہی کچھ دیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، چلو آپ کے پاس جو نہیں ہے تھوڑا اس سے کم ہو جاتا، آدھا ہی ہو جاتا، اس سے بھی کم ہو جاتا، مگر ہماری عوام آج بھی بھوکی ننگی، آج بھی فقیر۔ اور آپ اپنی طرف دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، دوسری طرف عوام کو دیکھیں۔ جنگ کا اکٹھے لڑنی ہے، پکنک اکیلے اکیلے منانی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ پھر یہ حالات بن جاتے۔ میں کل ایک فوجی تھا، اس کی ویڈیو میرے پاس ہے، اس کا بیان سن رہا تھا کہ میں نے فوج کو خدا حافظ کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا جی میرے سے 11 بندے انہوں نے وہاں سے کہا کہ اٹھا کے لاؤ، اور میں ظاہر ہے فوج کا دستہ لے کے گیا، جو بھی طریقہ ہے، تو 11 لوگوں کو میں لے کے آیا، اور 11 لوگ جو ہے وہ میری وجہ سے جان سے چلے گئے، کیونکہ جس کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور یہ تعلق تھا سب کا خیبر پختونخوا میں۔ اس کے بعد میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، پھر ایسی ویڈیو دیکھنے میں آئی کہ اگر وہاں پہ کسی فوجی نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ غلط راستہ ہے، تو اس کو بھی پھر وہیں پہنچا دو جہاں پہ دوسروں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے، جس طرح مشرقی پاکستان کے وقت بتایا جا رہا تھا کہ سب اچھا جا رہا ہے، سوال نہیں آپ نے کرنا، جو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے۔ میڈیا پہ پابندی لگا کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا کے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ پرامن طریقے سے آپ رہ رہے، آپ کو کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ یہ دیکھ لے آپ، یہ ٹرین کا جو واقعہ پیش آیا، کیا ہو گیا؟ آئے دن لوگ مر جاتے ہیں، کیا ہو جائے گا اگر فوج ہماری جو ہے وہ کوئی 10-20 بندوں کو روزانہ اٹھا کے لے جائے، وہ مار دے تو کیا ہو جائے گا؟ ملک تو چل رہا ہے نا، اور یہ ملک کے دشمن ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو فوج میں اور عوام میں نفرت جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور اب آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہے کہ نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے، آپ بڑے بڑے بورڈ لگا دیں، آپ سڑکوں پہ اشتہار لگائیں، آپ اخباروں میں اشتہار دیں، آپ ٹک ٹاک پہ بٹھا دیں 4 بندے اور چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر لگا دیں، مگر جو حقیقت ہوتی ہے وہاں پہ آپ سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں یا پھر آپ بات کریں۔ اب جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے جی سوشل میڈیا جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں سوشل میڈیا کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہاں پہ ٹرین لے کے وہ اٹھا کے آئے دن وہاں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی کسی ایئرپورٹ پہ گولی چل رہی ہے، کبھی کسی جگہ پہ۔ تو وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی اگر اچھے طریقے سے نہیں دے سکے تو جب تک جو بھی ملبہ ہے وہ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے، اور یہ کہے گے نہیں جی ہم تو بالکل پاک صاف ہے، یہ قصور سب دوسروں کا ہے، اپنی غلطی نہیں مانی۔
اپنی غلطی جب تک نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ طاقت کا نشہ ہے، اور پھر وہ اپنا غرور، کسی سے ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ وہ بات کرے، تکبر، اس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ وہاں پہ جو حالات بنا دی گئے، اب یہ واضح اٹھ رہی ہیں کہ یہ حالات بھی خود ہی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے کہنے پہ کوئی امریکہ کا نام لے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خود ہی یہ سارا کچھ کرواتے ہیں۔ اتنے عزت ملی ہوئی ہے عوام میں کہ عوام اعتماد نہیں کرتی اپنے ادارے پہ۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی، جو پچھلے 3-4 سال سے آپ نے دیکھا وقت جو گزرا ہے، فیصل نصیر جیسے فرعون جو تھے ان کو استعمال کر کے اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے بندوں کو مروایا گیا، ان کی عزتیں جو ہے وہ وہاں پہ لوٹی گئی، کبھی کسی جگہ کی، کبھی کسی جگہ کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے، اور بتایا گیا کہ کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے سامنے آواز اٹھائے۔ اس کے بعد یہ امید کرنا کہ عوام اور ہماری فوج جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے۔ سب سے جو ضروری چیز ہے اس میں جو بتانے والی ہے کہ آپ وہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے جس میں آپ کی عوام آپ کے ساتھ نہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کسی ملک کی، کسی جگہ پہ۔ پاکستان کی بات نہیں میں کہہ رہا، کوئی بھی ہو، عوام ساتھ چھوڑ جائے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کتنی دیر لڑے گی۔ ہماری عوام کو اپنی فوج پہ جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی فوج نے مایوس کیا۔ اب یہ باتیں پاکستان میں آپ کہیں گے، وہ کہے کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری فوج نے تو کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ فوجیوں کے بیانات ہیں، ہمارے پاس ویڈیو ہے۔ پھر ایسی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جس طرح لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر جس طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو یہی لوگ ڈالتے ہیں۔ وہاں پہ ظاہر ہے سول بندہ تو جا نہیں سکتا۔ جو آپ نے گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں نا، وہ میرا خیال کافی بہتر ہے، اور میرا خیال جو آپ نے کتا بھی رکھا ہوا ہے نا گھر میں، وہ بھی ان لوگوں سے بہتر ہے جس طرح وہاں کی جو تصویریں منظر عام پہ آتی ہیں۔ جب یہ تصویریں ان کے رشتہ دار دیکھتے ہیں، گھر والے دیکھتے ہیں، پاکستانی قوم دیکھتی ہے، اور الزام یہ لگایا جاتا ہے یہ جی دشمن ہے، نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ان کے متعلق کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور خود ہی انہوں نے فیصلے کرنے، خود ہی مارنا، اور خود ہی ان کو جو بھی سزا دینی ہے، کوئی اپیل نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی ذلیل نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حالات پاکستان میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 2 دھماکے ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہے؟ اسلحہ پاکستانی جو فوج کے پاس اسلحہ ہے اس سے جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، پھر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ امریکہ کا اسلحہ ہے۔ ہمسائے ممالک دیکھ لیں اپنے، عوام سے تعلقات خراب، ہمسائے سب سے تعلقات خراب، بیٹھ کر بات چیت کرنا ہم روزانہ دیکھتے ہیں، آپ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ گوٹیاں نہیں ہوتی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس یہ چل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کے متعلق جو لوگ تاثرات دیتے ہیں، آج یا کو کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیصل نصیر جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے متعلق میں نے پروگرام کیا تھا، ایک بندے نے نیچے لکھا، بڑی تعداد میں کامنٹس آئے، بہت بڑی تعداد، لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا۔ ایک بندے نے نہیں لکھا کہ یہ بندہ ٹھیک تھا، ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ فرعون تھا، یہ جہنمی تھا، اس نے بس نیچے بد دعائیں دی ہوئی تھی۔ جب نہ تو قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ، نہ قوم کا ساتھ آپ کے ساتھ، اور پھر قوم کے اندر جو آپ نے حالات پیدا کیے ہوئے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے قوم میں کبھی مذہبی نفرت پیدا کی گئی، کبھی سیاسی نفرت پیدا کی گئی، سیاست دان خریدے گئے، بیچے گئے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیاست دان ابھی تک ہم خرید رہے ہیں، لیکن یہ پورا ملک آپ کے جو ادارے ہیں آہستہ آہستہ یہ سب بک رہے ہیں۔ کیا وجہ کہ آج تک ہمیں کوئی ایسا سپہ سالار نہیں ملا جو قوم کو یہ کہتا کہ آپ میری قوم ہو اور میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں آپ کے جو بھی مطالبات ہے وہ مانتا ہوں۔
یہ ایک اہم سوال ہے. اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی فوج ہماری، اور پھر ہمارا ملک جو ہے وہاں پہ ہر منٹ بعد ایک دہشت گردی کا حملہ ہونا سوالیہ نشان تو بنتا ہے. میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایک سوال تو بندہ کر سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے عوام سے اتنی دوری اختیار کی؟ آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے. آپ نے پارلیمنٹ میں ادھر ایک کو بٹھا لیا، ایک کو ادھر بٹھا لیا، خود سینٹر میں بیٹھ گئے اور فیصلے کرنے شروع کر دیے. کیوں آپ نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو وہاں پہ مسلط کیا عوام کے اوپر؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہم الیکشن جس طرح بھی جتوا کے اسی طرح جس کو مرضی لے کے آ جائے. ارسد راز سے یہی چل رہا ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا. تو یہاں پہ سوالات بے شمار ہیں، لیکن ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ٹیم ہو، فرض کرے کرکٹ کی ٹیم ہے، ہاکی کی ٹیم ہے، اگر وہ اپنے سب کھلاڑیوں کو ساتھ دے کے اتفاق نہیں، ان میں پیار نہیں، محبت نہیں، تو وہ کوئی میچ نہیں جیت سکتے. میں سیدھی بتا دیتا ہوں، کئی دفعہ پاکستانی ٹیم میں آپ نے دیکھا کوئی پلیئر آپس میں لڑ پڑے یا کسی وجہ سے، تو بعد میں کیا نتائج نہیں. یہ پاکستان ہو یا کوئی بھی قوم ہو، کوئی ٹیم جب تک نہیں بنتی اس وقت تک کبھی کوئی میچ آپ جیت نہیں سکتے. جا کے دیکھ لے، اپنی ہسٹری پہ نظر ڈالیں، کون سی جنگ آپ نے جیتی. اللہ اس وقت آپ چلو آج کے حالات سے بہتر تھے، مگر آج جو حالات بن چکے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اندر کی جنگ ہی نہیں ہم جیت رہے، لوگ مر رہے ہیں، معمولی سمجھا جاتا ہے، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے ایسے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جن کا معمولی سا قصور ہوتا ہے صرف دہشت پھیلانے کے لیے. عورتوں کو ننگا کرنا، صرف عورتوں کے اوپر دہشت. میں آج ہی دیکھ رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا حال کراچی، اس کو اٹھا کے لے کے اس نے جی سوشل میڈیا پہ یہ کیوں کہا. تو یہ نوبت کیوں پہنچی، یہ ہے سوال کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں لوگ کیوں کریں. یہ سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے ہیں سب کو اچھا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا کہہ رہی. ابھی امریکہ میں بھی یہ بات اٹھی ہوئی ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ دولت کہاں سے آپ کے پاس ہے، عوام بھوکی ننگی. IMF آپ کو قرضے دیتا ہے، آپ وہ پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال کے پکنک بنا کے 10 وزیر اور بھرتی کر لیے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. نہ گورنمنٹ، کیونکہ آپس میں مل جل کے کھایا جاتا ہے نا. کہیں بھی ڈکیتی کرنی ہوتی ہے اس کا اصول یہی ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتے ہیں مل کر وہ پھر ان کے اندر بندر بانٹ ہوتی ہے، ورنہ وہ ڈاکو جو ہیں وہ پھر ظاہر ڈکیتی نہیں کامیاب کر سکتے. تو یہ سوالات بے شمار ہیں اور اس کا جواب آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں. جب تک آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے، صرف اپنی انا کے لیے آپ فیصلے کریں گے، اس وقت تک اس طرح کے نتائج نکلیں گے. اس وقت تک جب تک فیصل نصیر جیسے، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھ، لوگ پیدا ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے جابر ہیں. لوگوں نے بتایا تھا بڑی تعداد میں، آپ کو میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ مر چکا ہے. کسی نے کہا وہ دبئی میں ہے. اگر وہ زندہ بھی ہے تو وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. اگر مر گیا ہوتا، اگر زندہ ہے یا مر گیا ہے یہ نہیں سوال، مگر وہ اپنے متعلق لوگوں کے باتیں سنے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے اس کے متعلق. اگر مر گیا ہے تو چلو اس کو نہیں پتا، لیکن اگر وہ زندہ تو وہ ذلت اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی اولاد روزانہ وہ ذلت اس کی ای کامرس میں دیکھتی ہے. تو ضمیر مر جائے تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا. آج بھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عدل کو قائم کریں. وہ پاکستان اگر آپ چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا، تو ہمیں وہیں واپس جانا ہوگا جہاں سے قائد اعظم نے پاکستان کا آغاز کیا. وہی حالات لانے ہوں گے. مثالیں تو ہم دیتے ہیں کہ 50 سال پہلے یہ حالات، اگر 50 سال بعد آپ نے جو حالات بنا دیے وہ آپ سب کے سامنے. یہاں فون پہ بات چیت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان اب جانا بھی غلطی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا. دہشت پھیلا دی گئی، اتنے دشمن بنا لیے آپ نے، عوام بھی دشمن، ہمسائے بھی دشمن، سمجھ سے باہر. اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ ہم ٹھیک جا رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ناظرین،
اپنے لوگوں سے محبت جب تک ہماری فوج نہیں کرے گی، انہیں گلے نہیں لگائے گی اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گی، جس طرح ہماری فوج چاہتی ہے کہ ہماری عزت کی جائے، اسی طرح ہماری عوام بھی چاہتی ہے کہ ہماری عزت کی جائے۔ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے، جب آپ نے عوام کو عزت نہیں دی تو آپ زبردستی اپنی عزت کروانے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح عزت سے تو نہیں ہوتی۔ بہت تکلیف دہ حالات ہے پاکستان کے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ جب تک جتنے لوگ بھی ہوں، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے زرداری ہے، کوئی بھی ہے، اس میں عمران خان کو بھی شامل کر لیں، ان کے اوپر جو لوٹ مار کے مقدمات ہوں عدل کے ساتھ ان کو سزا نہیں آپ دیں گے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ کوئی رشوت لیتا تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو اربوں کا چونا لگاتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آنکھیں کھولنی پڑیں گی آپ کو، آنکھیں جب تک آپ نہیں کھولیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ایک آنکھ کھول لی تو ایک بند کر دی، دونوں کھولنی پڑے گی، اور دماغ کو بھی جو نہیں کام کر رہے اسے حرکت میں لانا پڑے گا۔ ایک بندہ بھی نہیں آپ کے اندر ایسا جو آپ کو سمجھا سکے۔ کسی گھر میں آپ دیکھ لیں تو 5-10 افراد ہوں، تو اگر وہ سارے بھی بے وقوف ہوں تو ایک سمجھدار ان میں سے ہوتا ہے، وہ پھر بھی مشورہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ ٹھیک نہیں، ہماری یہ حالت ہو چکی کہ ایک بندہ بھی مشورہ آپ کو دینے والا نہیں۔ ناظرین، تکلیف دہ حالات ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔